اور جو جیسے ہمارے کچھ اور فرقوں کے بھائی ہو گئے، جیسے ان کا ذبیحہ ہم پر حلال ہے کہ نہیں، جیسے شیعہ، بریلوی، دیوبندی یا قادیانی، ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کا ذبیحہ ہم پر حلال ہے کہ نہیں، اس میں رہنمائی جاننا تھا. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو دو سوال ہیں آپ کے. پہلا سوال ہے کہ شیعہ، بریلوی اور قادیانی ان کا ذبیحہ حلال ہے. دوسرا سوال ہم پہلے لے لیتے ہیں. جی دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں. جی شیخ شبان. نہیں شیخ، آپ کی آواز ابھی تک نہیں ہے. آپ ذرا ہیڈ فونز کو پھر سے ریکنیکٹ کریے. بالکل آواز نہیں ہے. شاہ رخ بھائی آپ کو سنائی دے رہی ہے شیخ کی آواز؟ نہیں، مائک بند ہے شیخ کا. شیخ ہاں جی جی ٹھیک ہے، کچھ ہلکی سی آواز آئی لیکن پھر سے کنیکٹ کریے شیخ، ٹرائی کریے. شاید آپ کا بلوٹوتھ کا ایشو ہوگا. ہاں انشاءاللہ. دیکھیے شاہ رخ بھائی، اس میں واضح بات ایک ہی ہے نا کہ آپ قادیانی کو کہاں ساتھ میں جوڑیں، کیونکہ قادیانی تو ہے بالاتفاق. قادیانی جو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں غلام احمد سرور کو نبوت دی گئی اور یہ نبی ہے اللہ کے، نعوذ باللہ، تو یہ تو کلیئر کٹ کافر ہے، غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے. شیعوں کی جہاں تک سوال ہے، ہم نے شیعوں کا ڈسکشن یہاں پہ کئی بار کیے ہیں کہ شیعوں کے عام عوام کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں. ان کے بارے میں یہاں پہ ڈسکشن ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں جو تقیہ کا معاملہ ہے، جو تقیہ کے معاملے کی وجہ سے شیعوں کے عقائد خود ان کی عوام کئی بار نہیں جانتی ہے. جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں ان کے سامنے وہ ان کے عقائد آہستہ آہستہ کھلے جاتے ہیں. نہیں تو ایک ایسی بات رکھی جاتی ہے جو دکھنے میں اچھی دکھتی ہے، صحیح دکھتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ سارے ان کے عقیدے چھپے ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح کا ڈسیپشن کا معاملہ جب شیعوں میں ہوتا ہے، ان کی خود کی عوام کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اسی وجہ سے شیعوں کو مطلقاً سارے شیعوں کو کافر نہیں کہا. ہاں معین طور پر کسی کو کافر کہیں گے وہ نقیدوں کو مانتا ہے جو ان کے عقائد ہے حقیقت میں، اور اس تعلق سے عام طور پہ ہم نے کہا ہے. اور جہاں تک بریلویوں کا سوال ہے، تو بریلوی جب یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب وہ عبادت کے کام اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، بریلوی اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عبادت کے کام، جیسے عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ کی، لیکن وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں درگاہ پر، وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں، بعض لوگ وہاں جا کے بعض لوگ رکوع کر رہے ہیں، کچھ لوگ چوم رہے ہیں، کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، ہے نا. 40 دن تک بیٹھتے ہیں، چپل اتار کر چل کے جاتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کروا دیں گے، یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، ہمارا کام کروا دیں گے. تو وہی چیز مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورہ 10 آیت نمبر 18 ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ، یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ بالکل میچ ہو رہے ہیں جو بریلوی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں اپنی درگاہوں پر جا کر اپنے بزرگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا کام کروا دیں گے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. وہی سیم الفاظ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے. لیکن ایک بہت اہم فرق ہے دونوں کے درمیان، بریلوی اور مکہ کے مشرکوں کے درمیان. مکہ کے مشرک واضح طور پر بولتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. وہ تو مانتے تھے کہ ہم عبادت ان کی کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے بریلوی بھائی، اگر آپ کسی درگاہ کے باہر بھی کھڑے ہو کے پوچھو ہر نکلنے والے کو کہ کیا آپ ان کی عبادت کرتے ہو، کیا آپ ان کی عبادت کرتے ہو، سب کے سب بولیں گے ہم نہیں کرتے. مطلب کہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے اور حقیقت میں کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. تو اب ہمارے سامنے مسئلہ آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے کہنے پہ جائیں کہ کرنے پہ جائیں. کیوں؟ کہنے کے اعتبار سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کرنے کے اعتبار سے دیکھیں واضح طور پر شرک کر رہے ہیں، اوپن شرک، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ شرک ہے. وہ مطلب کوئی شک کرے کہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ توحید کو سمجھا ہی نہیں. کیونکہ توحید العبادہ بھی توحید کی قسم ہے، مطلب ربوبیت میں توحید، اللہ کے اسماء و صفات میں توحید، اور عبادت میں توحید. تو ہمارے سامنے پرابلم آ گیا. اب اس پرابلم میں علماء اکرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تکفیر کا جو ٹاپک ہے نا، جب وہ کلمہ گو ہے کہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد اسے اگر کافر کہنا ہے تو اس کے اندر کچھ شروط ہوتے ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ موانع تکفیر ہے، یعنی کچھ بیریئرز ہے جو ہمیں روک رہے ہیں کافر کہنے سے. تو ہم کیا کریں گے ایسی سچویشن میں؟ کہہ رہے کچھ ہے، کر رہے کچھ ہے، ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور یہ موضوع بھی ہم نے ڈیٹیل میں پوری سٹریمز کیے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں صرف ایک مثال شارٹ میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فتح مکہ کے بعد میں جب مسلمان نکلے تھے، جب جا رہے تھے حنین کی طرف، اور جب
کچھ وہ لوگوں نے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جیسا یہ ذات انوات کا پیڑ یہ لوگوں کے پاس ہے، مشرکوں کے پاس ہے، جس پہ وہ اپنی تلوار لٹکاتے تھے اور مانتے تھے کہ اس پہ تلوار لٹکا لو تو جیتیں گے ہی جیتیں گے، تو ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات کا پیڑ مقرر کر کے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے تو وہی کہا ہے جیسے کہ موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دو جیسا وہ لوگوں کے پاس بت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بت پرستی سے کمپیر کیا، پیڑ پہ تلوار لٹکا کر کے ماننا کہ تلوار میں طاقت آ جائے گی، بت پرستی سے کمپیر کیا، یعنی واضح کھلے ہوئے شرک سے کمپیر کر کے ان کو بتایا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کے سب ابھی کافر ہو گئے، اب پھر سے کلمہ پڑھو، اب پھر سے بیعت لو، اب تمہارا نکاح ٹوٹ گیا پھر سے نکاح کرو، یہ نہیں کہا۔ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں میں ہی شمار رکھا اور رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کی۔ تو ہم یہی مانتے ہیں کہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، جو شرکی عقائد ان کے ہیں، ہم ان کو مسلمان بھی شمار کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ شرک ہے، اور جو شرکی عقائد ہے ان کے، وہ عقائد کی اصلاح کرنا ضروری ہے، ان کے سامنے دلائل پیش کرنا، حجت قائم کرنا، تو ہم انہیں مسلمانوں میں شمار رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے بریلویوں کا، اور اسی وجہ سے نکاح کوئی کر لے بریلوی لڑکی سے تو کیا شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں شادی ہوئی، ہاں نکاح ہوا، ہاں بہتر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، دیندار سے شادی کرو تاکہ تمہارا ہاتھ خاک آلود ہوگا، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوا نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو زنا ہے کیا؟ نہیں، شادی ہے، نکاح ہے۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں، تو ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں، تو یہ قربانی بھی اسی میں آئی، تو ذبح کیا وہ گوشت بھی حلال ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر یہ تینوں کے تعلق سے دیکھ لیا۔ اچھا زید بھائی، شیعوں کے بارے میں بھی بات چل رہی تھی، جی پتہ نہیں کیا بات آئی، میں سن نہیں سکا، تھوڑا سا وہ اس کو سیٹ کرنے میں چلا گیا میں، کہ اس میں جو ان کے بڑے ہیں، ان کے جو علماء ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو دانشور ہیں، ان کا مسئلہ تو ایسا ہے جو صریح طور پہ، جیسے ابھی ایک آیا تھا کہ قرآن میں کمی کا، ظاہر سی بات ہے وہ کر رہا تھا کہ قرآن محرف ہے، تو اس طرح کے جو عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ ایک دم کافر ہیں۔ صرف ایک ہی بات اس میں ہے، اتنی سی بات باقی رہ جاتی ہے کہ ان پہ پروسیجر نہیں چلایا گیا ہے، یعنی وہ جو حجت قائم کرنی ہوتی ہے وہی نہیں قائم ہوئی ہے، ورنہ وہ بالکل کافر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ذریعہ سے بچنا چاہیے، اور جو عوام الناس ہے تو وہ اس کو یہ عقائد معلوم نہیں ہے۔ قادیانی کا مسئلہ زید بھائی نے بتایا ہوگا کہ اجماع امت سے وہ کافر ہے، تو اس کا ذریعہ نہیں کھا سکتے۔ بریلویوں کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ان کے ہاں کفر و شرک ہے، لیکن تعویل ان کے ہاں پائی جاتی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے جب تک حجت نہ قائم ہو جائے ان کو بھی متعین طور پہ کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے ان کا بھی ذریعہ کھاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں، شیخ ہمارے اہل حدیث علماء، ایک منٹ رکیے، یہ بھائی کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اگر بریلوی کو جواب دو تو ایک صفت بتاؤ، ہاں اگر بریلوی مسلم ہے تو ایک صفت بتاؤ جو اللہ کی، جو اس صفت میں بریلوی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے، اور مشرکین مکہ کے مشرکوں کے صفت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ایک صفت بھی۔ ارے بھائی اگر آپ جواب میرا غور سے سنتے تو آپ کو جواب مل گیا ہوتا، کیونکہ میں نے بتایا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بریلویوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ تم عبادت کس کی کرتے ہو، کہ عبادت کس کی کرتے ہو، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب مکہ کے مشرکوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تم عبادت کس کی کرتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ واضح طور پہ مکہ کے مشرک کلیئر کٹ کہتے تھے۔ تو یہ فرق ہے کہ نہیں؟ آپ نے بولے ایک صفت بتاؤ، ہاں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑا فرق پیدا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، جو دلیلیں ہمیں بتائیں ہمیں اس طرف جانا چاہیے، جو دلیل ثابت کرتی ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ اور تکفیر ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک بار میں آپ کو ایک جوک سناتا ہوں۔ ایک بھائی ہماری اسٹریم میں آئے تھے، کہا کہ میرے ابا بریلوی تھے اور ان کی جنازے کی نماز میں پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں، ان کا انتقال ہوا تو میں جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو شیخ کفایت نے سوال پوچھا، بولے کہ تم ابا کی وراثت لے سکتے ہو کہ نہیں لے سکتے ہو، یہ سوال بتاؤ جواب۔ کیونکہ وراثت جو ہے نا، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کی وراثت نہیں لے سکتا، کافر مسلمان کی نہیں لے سکتا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ کافر تھے تو ان کی وراثت کیسے لے سکتے ہو؟ تو وہاں پہ جواب فوراً سمجھ میں آ گیا پوچھنے والے کو۔ تو یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ ایسے بہت سے مسائل ہیں، ہاں ایسی بہت سی چیزیں، اگر آپ کافر کہہ رہے ہو تو پھر کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اس میں۔ جی بھائی دیکھیے، فرق جو ہے صرف انکار سے نہیں ہوتا ہے، تسلیم سے بھی ہوتا ہے۔ کفار مکہ کے یہاں تسلیم نہیں تھا،
देखिए इस्लाम में आने के लिए सबसे पहले क्या है, इनकार और तस्लीम। आदमी ने गैरुल्लाह का बुतों का इनकार कर दिया, फिर अरकान इस्लाम अरकान ईमान को उसने तस्लीम कर लिया, तो वो मुसलमान हो गया। इस फहरिस्त से निकालने के लिए बड़ी पुख्ता दलील चाहिए। इस्लाम में जब एक आदमी दाखिल हो गया ना, तो दाखिल होने के बाद निकालने के लिए बहुत पुख्ता चीजें मौजूद होनी चाहिए, बड़ा प्रोसीजर है। कुफार के यहाँ थोड़ी कि वो दाखिल हो गए, दाखिल ही नहीं हुए। बरेलवी इस्लाम में दाखिल है, उसे अल्लाह पे ईमान है, रसूल पे ईमान है, कुरान पे ईमान है, यौम आखिरत पे ईमान है, तकदीर पे ईमान है। क्या मुशरिकीन इन तमाम चीजों पे ईमान रखते थे? तो जरा बहुत सवाल करके हमें अपने भाइयों के बारे में बात करनी चाहिए। उनकी इस्लाह के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये कि तकफीर के मसले में हम बहुत एहतियात करते हैं। हम कहेंगे कि ये कुफ्र है या शिरक है, लेकिन काफिर है, मुशरिक है, पूरी जमात काफिर मुशरिक है, इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। वैसे जमात के सिलसिले में जाएंगे तो उनके यहाँ भी सारे लोग वो शिरक कुफ्र नहीं करते जो आमतौर बरेलवी करते हैं। बरेलवियों में भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो उन कुफरिया शिरकिया अमाल से बेजार है। तो इन तमाम बात, इन जुमलों में थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। और कुछ चीजें जो होती है ना, जैसे कही जाती है कुफ्र मुतलक तौर पे बताया जाता है कि जैसे जो कोई ये कहे वो काफिर है, जो कोई ये कहे वो काफिर है। लेकिन जब उसको फिट किया जाता है मुअय्यन, मुतलक चीज को, तकफीर मुतलक को मुअय्यन किया जाता है कि भाई ये शख्स काफिर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है लेकिन काफिर है, जब मुअय्यन किया जाता है ना, तो उसके लिए दलील देनी पड़ेगी, उसके लिए हुज्जत कायम करना पड़ेगा, उसके लिए दलाइल पेश करने पड़ेंगे, तावील कुछ होगी तो क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे जैसे एक मिसाल देता हूं कि जैसे कोई अगर रूल हो कि ऑफिस में जो भी लेट आएगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब एक आता है, एक जो वर्कर है वो लेट आता है, अब उससे पूछते हैं भाई क्यों लेट हो, तो बोलता है ट्रेन आज स्ट्राइक पे है, ट्रेन की स्ट्राइक चल रही है, या आज पानी फ्लडिंग हो गई है। तो अभी वो पेनल्टी अप्लाई करने में उसके हालात सिचुएशन समझ करके अप्लाई किया जाएगा। अब वो मुतलक जनरल तो कहा जो कोई लेट आएगा उसको हम उस पर हम इतनी पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन जब अप्लाई किया जाएगा मुअय्यन, एक होता है मुतलक, एक होता है मुअय्यन तौर पे अप्लाई किया जाएगा, उसके लिए क्या होगा, प्रूफ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, दलील यानी उसकी बात समझना होगा, फिर कहना होगा। हाँ जी।